حالانکہ آپ کی دوائی کوئی چینج نہیں ہوئی. لیکن ہوا یہ ہے کہ آپ کی النس کو نا آپ ایک لیونگ اینٹی سمجھ کے دیکھا کریں جو ہر وقت آپ کی تاڑ میں ہے. آپ کمزور ہو کے دکھائیں تو یہ آپ کو بہت کھپائے گی, بہت بے چین بے قرار کرے گی, آپ کو انگزائٹی بھی ہوگی, آپ کے ڈاکٹرز پریشان ہو جائیں گے. آپ نے کبھی اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحبان, میں, ہمارے دوسرے کولیگز, جب وڈرال کے شروع میں آپ کو جسمانی ایکس اینڈ پینز کا سامنا ہوتا ہے اور آپ کوئی کرچز یا کوئی ایڈز یا کوئی تکیے یا کوئی کشن کرتے ہیں تو ہم انکریج نہیں کرتے بلکہ تھوڑا سا ڈسکریج کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں بھلا؟ عادت نہ ہو جائے. چلیں ایک حد تک تو بات مناسب ہے جی. یا کچھ دن پہلے, اب کتنی اچھی موقع پر مس الشبہ بات کر رہی ہیں, کچھ دن پہلے انہوں نے مجھ سے بات کی کہ اگر جیسے شی از گڈ ایٹ اسکیچنگ اور ڈرائنگ اور سم تھنگ لائک دیٹ, تو میں نے ان سے کیا کہا تھا بھلا؟ ہاں, کافی اسٹریٹ سارٹ آف سدھا جہا تے مشکل جہا جواب نہیں گیا. کیا مجھے ان کا دل نہیں رکھنا چاہیے تھا؟ اگر میں کہہ دیتا کہ تسی اسکیچ کر لیا کرو. پریشان ہوئے, آپ اس بیماری کے زور کے آگے ڈھیلے ہوئے, آپ نے ڈھے کے دکھایا. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ نے ری کی, آپ نے یہ سوچنا شروع کیا کہ پتہ نہیں میری عید ادھر گزرے گی یا گھر گزرے گی. اگر آپ اس وہم میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں میرے دن بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے, تو یو آر ان فار مور ٹربل. اور اگر آپ نے کمر کس کے کھڑے ہو گئے کہ یار اب ایک کام ہے, کرنا ہے, مشکل ہے, میں تو ایک گول مول سی بات کر رہا ہوں نا, آپ سے یہ شکایت نہیں ہے. آپ اور ہم اگر اپنے گول سے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہوئے نا, اپنے مقصد سے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہوئے نا, اور ہم نے دکھ تکلیف پریشانی یا غم کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیا. جو دکھ تکلیف پریشانی ہے وہ تو ہے, لیکن اگر آپ نے حاوی ہونے دیا نا اور اس کے نتیجے میں یہ سمجھنا شروع کیا کہ میں یہاں پر بڑا دکھی ہوں, غمگین ہوں, مجھے ڈسپلن کیا جا رہا ہے. بیکاز ٹیچنگ اینڈ لرننگ آر ٹو ریسیپروکل ریالٹیز. میں سمجھاؤں اور آپ سمجھیں تو بات آگے چلے گی نا. میں اکیلا اگر اس کام کو کر سکتا تو کر لیتا, اکیلا تو نہیں کر سکتا, آپ کا تعاون تو چاہیے نا. تو یہ جو کھڑے ہو جانے کا انداز ہے نا, فیس کرنے کا انداز ہے. آپ کو بتاؤں, آپ کو بڑی دقت ہوتی ہے جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو بڑی دقت ہوتی ہے, آپ سوچتے ہیں نا جیسے اسٹگما پر بات ہوتی ہے یا شیم پر بات ہوتی ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے. یار دس از گوئنگ ٹو بی دا لیسٹ آف یور ٹربلز, کہ لوگ کیا سوچیں گے. آپ کے ٹربل اس سے زیادہ ہیں. آپ کا ٹربل یہ ہے کہ آپ اس دفعہ جب انڈور سے آؤٹ ڈور میں جائیں گے, جو کہ آپ نے جانا ہی ہے, یہ آپ کا گھر نہیں ہے, یہ ٹریٹمنٹ سینٹر ہے, تو آپ سگریٹ پئیں گے یا نہیں؟ عثمان بھائی, بس آپ سے ہی یہ سوال ہے, لیکن آپ ابھی اس کا جواب نہ دیں. یو آر انڈر نو obligation ٹو ریپلائی. آپ بس میری ریکویسٹ سن لیں. اصل عثمان بھائی, یہ آپ کی گڈ سائیڈ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد انسانوں کی پرواہ کرتے ہیں, لیکن آپ کی ایک ڈیزیز سائیڈ ہے جو آپ کو واجے مارتی ہے. واجے مارنا سمجھتے ہیں؟ تو میں نے انہیں کہا کہ سلمان بھائی, جب ہم سیلف ریسٹرینٹ سیکھتے ہیں نا تو اس سے زندگی آسان ہوتی ہے. سیلف ریسٹرینٹ سمجھتے ہیں؟ پرہیز کرنا, اپنے صبر کو بڑھانا. جیسے آپ سے اس حوالے سے میں بہت آپ سے بھی, خضر صاحب سے بھی اور باقی جینٹل مین, لیکن مجھے نام یاد نہیں آ رہے, آپ نے دیکھا ہے نا, وی آر لائک اے لٹل فیملی ہیئر.
ہم میں سے کسی کو ہلکی سی یورینیشن کی ارج ہوتی ہے تو وہ رولا بھی پا دیندا ہے. میں بات کرتا ہوں آپ سے تو وہ کہتا ہے یہ میں خوش ہو کے سمجھتا ہوں لو جی سوال آیا جی, میں بڑا ہی اچھا ٹیچر ہوں سوال. تو وہ کہتے ہیں نہیں سر یہ, میں جی یار دل ہی توڑ دیا. اچھا پھر ایسے بھی ہیں جنہیں ریئل ارج ہوتی ہوگی پر وہ اپنے آپ کو صبر کر کے ذرا محنت کر کے اپنی یورینیشن کی ارج کو تھوڑی دیر کے لیے دبا لیتے ہوں گے. کیا اپنے آپ کو ریسٹرین کرنا, اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا, اپنے آپ سے باتیں منوانے کی پریکٹس میں جانا, کیا اس کا بھی ریکوری سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا, ہم بھی جی میں ابھی آپ کی بات, آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا جیسے آج کل میں عدنان بھائی سے کہتا ہوں کہ عدنان بھائی وزن کم کریں. اب عدنان بھائی بڑے کائنڈ ہے میرے ساتھ, یہ پوچھتے ہی نہیں ہے کہ ندیم صاحب یہ ویٹ مینجمنٹ سینٹر تھوڑی ہے. ان کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے نا کہ ندیم صاحب یہ ویٹ مینجمنٹ سینٹر نہیں ہے, میں یہاں پہ وزن کم کرنے نہیں آیا, میں تو یہاں پر شراب سے, موڈ ڈس آرڈر کی زحمتوں تکلیفوں سے جان چھڑانے آیا ہوں. تو میں انہیں کہوں گا کہ وہ تو بڑا کام ہے, اس کو کرنے کے لیے اپنے آپ کو نسبتاً آسان کام کرنے کی عادت تو ڈالیں. اچھا یہ تو وہ ہو گئے نا جو ہم کہتے ہیں, ویسے کچھ کام آپ آلریڈی کر رہے ہوتے ہیں جس پر آپ کے لیے شاباش ہے. وہ کام یہ ہیں کہ کبھی دل کے اندر سے آواز آتی ہے کہ جاگر بھی پائے نے, دروازہ بھی کھلے ہے, آؤ چلیے, لیکن پھر آپ اپنے دل کو منا لیتے ہیں. اچھا ابرار بھائی آپ کے لیے بہت شاباش بھی ہے, مجھے پتا ہے, میں اسی کی تو شاباش. دیکھیے جب آپ گئے تھے نا تب بھی کوئی ناراضی نہیں تھی, پتا کیوں نہیں تھی؟ وہ تو بڑا پن آپ نے کیا ہی سمجھ. لیکن ایک اور چیز کی شاباش ہے, میں آپ کی دقت کو سمجھتا ہوں. آپ صرف ایک مرتبہ ہارے ہیں, پتہ نہیں آپ نے اپنے آپ کو کتنی دفعہ بھاگ جانے سے روکنے کی کوشش کی ہوگی. ٹھیک ہے نا, تو کوئی بات نہیں یار, کوئی ایسی ناراضی نہیں ہے آپ سے, لیکن آپ ان چیزوں کا رول بھی ریکوری میں انڈرسٹینڈ کریں. ڈیلے کیا کریں اپنی دل کی خواہش کو. ریلیپس ہیبٹس ہیں امیڈیٹ گریٹیفیکیشن. ابھی دل میں خیال آیا ہے کہ آج شام کو KFC سے کھانا کھانا. ریکوری ہیبٹس یہ ہیں, دیکھیں ہمارا یہ ہوتا ہے نا, ہم اس سیشن میں متس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اور ریکوری ہیبٹس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. ریکوری ہیبٹ یہ ہے کہ ڈیلے کر لیں کہ یار چلو آج دل چاہ رہا ہے آج نہیں کھاتے, دیکھ لیں گے منڈے کو دوبارہ دیکھیں گے. یہ ایڈکشن کی ڈرائیونگ فورس ہے, واٹ یو وانٹ وین یو وانٹ اٹ, کہ جو جب جی چاہے تب کر دو, چک چھڈو پھٹے. لیکن ریکوری کی فورس پتہ کیا ہے؟ ریکوری کی فورس یہ ہے کہ نہیں, میں اپنے آپ کو کیا کہا جائے کہ لگامیں ڈالوں گا. خضر بھائی اپنے آپ کو غصہ کرنے سے روکنا. آپ نے کرنا تو شروع کر دیا ہے لیکن کل آپ لیٹ ہو گئے ہیں, تو شاباش بھی ہے اور یاد دہانی بھی ہے کہ پہلے کام نہیں کرتے تھے تو آپ کرنا شروع کیا, تو کوئی بات نہیں, ذرا جلدی وقت پہ کر لیں. کل آپ نے نماز تو پڑھی ہے پر قضا کر کے پڑھی ہے, تو نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ وقت پہ پڑھ لیں. یعنی آپ کو اپنی اندرونی کیفیت کی وجہ سے آپ نے کہا کہ میں فیملی کو کوئی نہیں ملنا, پھر کچھ دیر بعد آپ میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ میں نے ملنا ہے. میں نے کہا اچھا یار میں صفا سے میں بھی کہتا ہوں آپ بھی ریکویسٹ کریں. اس وقت تک غالباً وہ ڈیسائیڈ بھی کر چکی تھیں. جب آپ کے کاؤنسلر یا سائیکالوجسٹ آپ کو کسی بات سے منع کرے نا, تو جتنا چاہے وہ کام آپ کو مشکل لگے, فیصل صاحب پلیز, جتنا چاہے مشکل لگے وہی کام کر دیا کریں, اسی میں آپ کی شفا ہے. اچھا میں صرف اب کاؤنسلر یا سائیکالوجسٹ یا ڈاکٹرز کی بات نہیں کر رہا, میں پیرنٹس بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. آنا تو ہم سے پہلے چاہیے تھا لیکن بیمار ہو گئے, بہت نقصانات ہو گئے, تو اب چلیں اب سیکوینس میں ذرا ہمارے بعد آتے ہیں. لیکن
آپ میں سے کون ایسا کرتا ہے, اس کے بعد پھر ہمایوں بھائی تشریف لاتے ہیں, آپ میں سے کون ایسا کرتا ہے کہ جب آپ کے فیملی ممبرز کہتے ہیں کہ آج میٹنگ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, آج کے لیے اتنا ہی, پھر دوبارہ ملیں گے, تو وہ, ہاں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, اچھا, اور کون ایسا کرتا ہے کہ جو ہی کہا جاتا ہے کہ میٹنگ کو آج وائنڈ اپ کرتے ہیں, کل پرسوں پھر ملیں گے, تو وہ کہتے ہیں 2 منٹ اور. اچھا نہیں, یہ نہیں کرنا, یہ میری ریکویسٹ ہے. دیکھیں آپ کی میٹنگز بند نہیں ہوئی, ولنگ ویز میں روٹین اور میٹنگز چلتی رہتی ہیں, لیکن اپنے آپ کو ریسٹرین کرنا سیکھیں, اپنے آپ کو ذرا لگام. گھوڑا بہت زوراور اور نسلی ہے, تھورو بریڈ گھوڑا ہے, اس کو لگامیں بھی اسٹرانگ چاہیے. آپ فراری میں کرولا کی بریکنگ سسٹم نہیں لگا سکتے, آپ کو فراری کی بریکس چاہیے. اگر آپ نے کرولا کی بریکس لگائیں تو بریکس سڑ جان گیاں. تو اس انداز میں بھی ذرا دیکھا کریں.